اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا دولت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر گھر میں تنگ دستی اور محتاجی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہوتا، یا کاروبار نہیں چل رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک معجزہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیات کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا فائدہ اور فوائد ملیں گے آپ کو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا، پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے۔ تو اب اس طریقہ کا جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بس آپ نیت رکھ کر یہ عمل کرو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ
درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو اس کو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ کار میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس صورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں گے، آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے، آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے۔ پورے یقین اور کامل سے کہتا ہوں اس تسبیح کو کوئی جانتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہے تیرے ہی تو بندے ہیں، سوا تمہارے ہے کون اللہ یا ذوالجلال، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا یا نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، یا میرے خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ناظرین آپ نے ایک نام ضرور کمنٹ میں کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔